بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ
جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب سمجھیں۔ تو اگر وہ اس بات کو نہ مانیں تو آپ کہہ دیں، گواہ رہو کہ ہم تو اس اللہ کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کی 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کی 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور منطقیوں سے کھل نہ سکے، وہ راز میرے کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ حضرات و حاضرین و سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کے ذریعے عرب سے باہر دوسرے ممالک میں قاصد بھیج کر وہاں کے امراء اور بادشاہوں تک پہنچائی، ان میں سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے 2 خطوط میں نے بیان کیے تھے، جو کہ ایک آپ نے حبشہ کی طرف اور دوسرا عمان کی طرف بھیجا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اسی سے متاثر ہو کر مکہ کے 3 نوجوان جو پہلے مشرکین کے جرنیل تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی سیدنا عمرو ابن عاص، خالد ابن ولید اور حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی بات کو آج مزید آگے چلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سیدنا حاطب ابن بلتع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مصر میں بھیجا تھا، اور اس میں آپ کا یہی عنوان تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ خط ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے،
حاکم مصر کی جانب، اور آگے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ نے لکھی جس کا آپ نے ابھی ترجمہ سماعت فرمایا۔ تو آپ کے قاصد حاکم مصر کے دربار میں پہنچے اور داخل ہوتے ہوئے فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، اور انہیں بتایا کہ اے اہل کتاب، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، جنہوں نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی تھی، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ اور جیسے تم نصارہ اہل انجیل ہو، اہل تورات یہود کو دعوت دیتے ہو انجیل کی، اسی طرح ہم تم انجیل والوں کو قرآن کی طرف اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو تم پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، قرآن مجید پہ ایمان لاؤ، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کریں گے۔ لیکن اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھو یہ مصر وہ مصر ہے کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار بادشاہ بھیجا تھا۔ پہلے اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا اور پھر اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب وہ ایمان نہ لائے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنایا اور اس سے انتقام لیا۔ یہ مصر وہ مصر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے بادشاہ بھیجے۔ پہلے ایک کو پانی سے نکالا اور تخت مصر پہ بٹھایا، اور پھر دوسرے کو تخت مصر سے اٹھایا اور پانی میں غرق کر دیا۔ لہذا تم اپنے سے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ تم سے بعد میں آنے والے تم سے عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے وہ کلمہ حق کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے افضل جہاد ظالم جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ ڈنکے کے جوٹ حق بات حاکم مصر کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں اور انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ تو حاکم مصر جس کا نام کتب تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں جریج بھی آیا ہے، مقوقس بھی، تو اس نے نرم رویہ اختیار کیا، نرم جواب دیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی جانتے تھے کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی ہم اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن وہ قریش مکہ میں سے آئے، تو اس لیے ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی مہلت دی جائے۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کا خط لے کر دندان فیل سے بنی ہوئی ایک ڈبیا میں رکھ کر محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو کچھ تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچ گیا، جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق بات کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ جب آپ نے بات کو پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اس کے بعد نہ ماننے والوں سے حساب لینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آپ کا پیغام لے کر دنیا کے ان درباروں میں بھی پہنچ گئے جنہیں اس وقت بہت بڑی طاقت، سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے درباروں میں، روم اور فارس میں، جن کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے، گھبرا جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں بھی پہنچ گئے، ڈرے نہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، اللہ اور نبی کے وفادار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار سارے، رہے شرک و بدعت سے بیزار سارے، رہے دین حق کے طلبگار سارے، وہ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پہ جھکا دینے والے، اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے، ہر آفت پہ سینہ سپر کرنے والے، صرف ایک اللہ سے ڈرنے والے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، بسم اللہ کے بعد آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم فارس کسریٰ۔ یہ خط ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم فارس، فارس کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ کسریٰ کی جانب۔ یہ خط لے کر جانے والے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے چلے، دور دراز کا سفر طے کر کے فارس میں پہنچے، دربار کسریٰ کے دروازے پہ پہنچے۔ دربانوں نے روک لیا، کہنے لگے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ انہوں نے بتایا، کہنے لگے یہ خط آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم کسریٰ تک پہنچا دیں گے، کیونکہ عام اجنبی آدمی کو اس کے سامنے اس کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں۔ فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا ہے، میں براہ راست یہ خط کسریٰ کے ہاتھ پہ رکھوں گا، مجھے اجازت دی جائے۔ انہوں نے دربانوں نے کسریٰ سے بات کی، اس نے حکم دیا کہ ابھی اس کو روک لیا جائے اور کل صبح ہو میرے لیے دربار سجایا جائے، تخت لگایا جائے، اور میرے جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، انہیں میرے دائیں بائیں بٹھایا جائے اور عام لوگوں کو بھی میرے سامنے بٹھایا جائے، اور اس کے بعد پھر اسے بلایا جائے تاکہ وہ میری شان و شوکت اور میری عظمت کو دیکھ لے۔ لیکن اللہ والوں کو ان چیزوں سے کیا پرواہ ہے، کیا غرض؟ یہ تو دنیا کی نمائش ہے، دنیا کی زینت ہے۔ صبح ہوئی اسی طرح کیا گیا، اور پھر سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ آئے، دل میں دین اسلام ہے اور پیشانی پہ ایمان چمک رہا ہے، کوئی سجدہ نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں۔ جاتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علی من اتبع الہدی۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اپنے جیب میں سے نکالا اور کسریٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے خط کھولا، ترجمان کو بلایا، اس کو پکڑایا اور کہا ذرا مجھے پڑھ کر سنا دو۔ ابھی اس نے خط شروع کیا ہی ہے، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم فارس کسریٰ۔ وہ یہ سنتے ہی غصے سے لال سرخ ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور غصے سے وہ خط چھین کر پھاڑ دیا اور کہنے لگا یہ کون ہے جو اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے؟ غرور تھا، تکبر تھا، پہلے میرا نام لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے میرا نام بعد میں لکھا، پہلے اپنا لکھ دیا، اور کہا
اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہوئے اس کے دربار سے نکل رہے ہیں، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، اب مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ مجھے یہاں پکڑ کر شہید کر دیا جائے یا مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، آپ کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے لیے یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد کسریٰ نے یمن میں اپنے ایک گورنر بازام نامی کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ابھی 2 جوان یثرب میں بھیج کر اس شخص کو گرفتار کر کے فوراً میرے دربار میں حاضر کیا جائے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا حکم سن کر یمن کے گورنر نے 2 بڑے اونچے لمبے قد والے، بڑے جسامت والے جوان بھیجے جو پہلے طائف میں آئے، مکہ میں آئے۔ ان سے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے بتایا ہم کسریٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، ہم نے اسے دربار کسریٰ میں پیش کرنا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اور طائف والے سن کر بڑے خوش ہوئے کہ پہلے تو ہمارا اس سے مقابلہ تھا، ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اب کسریٰ اس کے مد مقابل آ گیا ہے، بس اب محمد نہیں بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور جسے اللہ رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار سکتی نہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، انڈیا کو بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ تو نبی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں پروفیسر حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی، حالانکہ نظر بند ہیں، عمر رسیدہ ہیں، پابندی بھی ہے، اب کوئی وہ کارروائی بھی نہیں کر رہے، پھر بھی اس کی طرف سے خطرہ ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے 2 دن پہلے انہوں نے دھماکہ بھی کروایا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ محفوظ ہیں۔ جب تک اللہ نے ان کو رکھنا ہے، وقت سے پہلے کوئی بھی انہیں مار سکتا۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی۔ وہ بڑے خوش ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب لوگ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب والے مل کے بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو بچانے والا اللہ ہے۔ وہ وہاں سے نکلے اور مدینہ میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے گورنر نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور انہیں کسریٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو دربار کسریٰ میں پیش کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ وہاں پیش ہو جائیں گے، اس کے دربار میں اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے،
تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ بچت ہو جائے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ کسریٰ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا آپ ابھی دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، آج رکیں، آرام کریں، کل صبح میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ دونوں کلین شیو ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مونچھیں ہیں، داڑھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ویلکما من امرکما بہذا، افسوس تم دونوں پر، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جیسی شکلیں تم نے بنا رکھی ہیں یہ بنانے کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ اب ذرا وہ مسلمان بھی ذرا اپنے چہروں پہ ہاتھ ماریں اور سوچیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے محروم ہیں اور چہروں پہ نہیں آنے دیتے، جو ہی آتی ہے اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ایسا کرنے کا تمہیں حکم کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے آمرنا ربنا، ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا کس رب نے؟ کہنے لگے ہمارے رب کسریٰ نے۔ داڑھیوں کو منڈوانا یہ انبیاء کا حکم نہیں، اللہ کا حکم نہیں، صحابہ کرام کا حکم نہیں، تابعین، اتباع التابعین، اہل بیت کا حکم نہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہمارے رب کسریٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایسا کر لیا کرو، نہیں، فرمایا لیکن امرنی ربی ان اعفو اللحیٰ، لیکن مجھے میرے رب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم مونچھیں پست کروائیں اور داڑھیوں کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ کس نے حکم دیا؟ میرے رب اللہ نے۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رکھ رہے ہیں انہیں پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ آدھی رکھ لیں، آدھی سے کم رکھ لیں، فرمایا اس کو معاف کر دو۔ جب ہم اس کو معاف کریں گے تو ہمیں اللہ معاف کرے گا۔ خیر انہوں نے رات گزاری، صبح پھر آئے، فرمایا ہاں اب بات کرو، توجہ ذرا اس طرف کرنا۔ فرمایا اب بات کرو، کیا کہنے چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم آپ کو دربار کسریٰ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کسریٰ؟ کس کسریٰ کی بات کر رہے ہو؟ کسریٰ ختم ہو گیا، اس کا وجود مٹ گیا اور اس کا نام بھی مٹ جائے گا۔ راتوں رات اس کے بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور خود اس کے تخت پہ بیٹھ گیا ہے، اب کوئی کسریٰ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ حاضر ہے؟ فرمایا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی یہ بات اپنے گورنر تک پہنچا دیں؟ فرمایا ہاں پہنچا دو، اور جو کسریٰ کا جان نشین ہے اس تک بھی پہنچا دو، جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ میری نبوت، میری رسالت، میرا دین اور میری حکومت ان تک پہنچے گی، بلکہ ان سے بھی آگے
اس جگہ تک پہنچ جائے گی کہ جس سے آگے کسی قسم کی سواری نہیں جا سکتی، نہ اونٹ اور نہ ہی گھوڑے۔ زمین کی آخری حد تک، آخری خطہ تک، آخری آبادی تک یہ میرا دین اور میری نبوت پہنچ جائے گی۔ اور پہنچ گئی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ پیر میرے دیاں دھوماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ پیر میرے دیاں دھوماں جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے۔ جو میرے نبی دے نیڑے آئے نے، سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے۔ اور سونا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے۔ پیر میرے دیاں دھوماں جگ وچ پیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، یہ واپس گئے، یمن میں پہنچے، اپنے گورنر کو بتایا، اور اس نے کہا اب ذرا رک جاؤ، انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ابھی تک اس کے گورنر کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بتا دیا۔ ابھی گورنر کو علم نہیں ہے۔ چند دن گزرے، فارس سے پیغام آ گیا کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا، کہا کہ میں نے اپنے باپ کو فلاں فلاں جرائم کی وجہ سے قتل کر دیا ہے، اب میں اس کا جانشین ہوں، لہٰذا میری طرف سے آپ لوگوں سے بیعت لیں۔ اس کا گورنر بازام کہنے لگا اب تمہاری بیعت نہیں ہوگی، اب بیعت ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں معلوم ہو گیا، بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ گورنر بھی مسلمان ہو گیا، وہ جو دو قاصد آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ذرا اس سے آگے چلیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، محراب و منبر میں بیان کرنے والے بھی مسلمان، اور سامنے بیٹھ کر سننے والے بھی مسلمان، لیکن دیکھو مزے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، بیان کرنے والا بھی غیر مسلم کافر اور سننے والے بھی غیر مسلم۔ سیرت کس کے بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت دہیہ ابن خلیفہ کلبی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مدینہ سے نکلے، بصرہ میں پہنچے، اور بصرہ کے گورنر نے ان کو فلسطین میں بیت المقدس میں پہنچایا، روم کے بادشاہ ہرقل قیصر کے پاس، کیونکہ ان دنوں وہ وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس سے پہلے فارس اور روم کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، کسریٰ کو اللہ نے فتح دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس کو پیغام ملا کہ مدینہ سے ایک قاصد آیا ہے، ایک ایسے آدمی کا خط لے کر جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے حکم دیا اپنے کارندوں کو
کہ یہاں قریب کسی بستی میں کسی شہر میں پتہ کرو ملک عرب سے اگر کوئی قافلہ آیا ہوا ہے نا تو اس کو یہاں میرے پاس لایا جائے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوحی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت۔ انہیں ابو سفیان نے بتایا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی سفر کی غرض سے ملک شام میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہرقل کیسر کے کارندوں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں لے کر آئے بیت المقدس میں۔ ہرقل نے حکم دیا کہ تم میں سے اس آدمی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے آنا، میں ہوں۔ کہا ذرا میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ اور دوسرے ان کے ساتھیوں کو حکم دیا تم ذرا اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اگر یہ صحیح جواب دے تو خاموش رہنا، جہاں یہ جھوٹ بولے وہاں تم بول پڑنا اور مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی بدنامی اور رسوائی کا اگر خدشہ نہ ہوتا نا تو شاید میں جھوٹ بولتا، لیکن اس وقت میں نے جو بھی بات کی بالکل صحیح اور سچی بات کی۔ اس بات کو غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت، بولو کوئی عزت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، معاشرہ میں وہ بدنام ہوتا ہے اور اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور وقار عزت ہمیشہ سچ بولنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، اور نیکیاں انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہیں، اور جو بندہ ہمیشہ زندگی میں سچ بولے، جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولے، یکتب عند اللہ صدیقا، سچ بولنے والے کا نام سچے لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، سچے لوگوں میں لکھا گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کیف نسبہ فیکم، جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا کنبہ قبیلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہو فینا لذو نسب، اس کا نسب تو بڑا اونچا اور بڑے اعلیٰ خاندان کا ہے، یعنی قریش خاندان۔ یہ 10 سوالات ہیں، اگر ہر ایک پہ تفصیلاً گفتگو کی جائے نا تو یہ الگ الگ ایک لمبی تقریر ہے، بات اور طرف چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بڑا عالی شان۔ دوسرا سوال کیا کہ حل قال ھذا القول منکم قبل قط، کیا جو دعویٰ اس نے کیا ہے تم میں سے یہ دعویٰ اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تیسرا سوال کیا
کہ حل مر من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ چوتھا سوال کیا اَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کیا اس کے اتباع، اس کی پیروی اشراف لوگوں نے، اعلیٰ درجہ لوگوں نے کی ہے، یا کہ کمزور قسم کے غلام قسم کے لوگوں نے؟ جواب دیا اشراف لوگوں نے۔ اشراف لوگوں نے نہیں، بل ضعفاء، بلکہ جو غلام اور کمزور قسم کے لوگ ہیں نا، انہوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ پانچواں سوال کیا اَیَزِیدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہا بل یزیدون، گھٹ نہیں رہی بلکہ ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ چھٹا سوال کیا حال یرتد احد منہم، کیا ایمان لانے کے بعد ان میں سے کوئی اپنے دین سے پھرا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ جو ایمان لے آتا ہے اس کو جتنی مرضی سزائیں دے دی جائیں وہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ سب اپنے دین پہ پختہ ہیں، پکے ہیں۔ ساتواں سوال کیا حال تتہمونہ بالکذب، کیا دعوی نبوت سے پہلے تم اس پہ جھوٹ بولنے کا بھی الزام لگاتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم۔ کس کے سامنے؟ غیر مسلموں کے سامنے، کہ محمد نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آٹھواں سوال کیا حال یغدر، کیا اس نے کبھی عہد شکنی بھی کی ہے یا کہ نہیں، جسے وعدہ خلافی کہتے ہیں۔ ہم تو ہے نا، ادھر وعدہ کیا ادھر پھر گئے، بار بار وعدہ خلافی۔ ابو سفیان کہتے ہیں پہلے تو کبھی نہیں کی آج تک، لیکن اب ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، نہ جانے دیکھے اب وہ کیا کرتا ہے۔ تو خیر پھر پوچھا حل قاتلتموہ، کیا تمہاری اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر کیسی رہی لڑائی؟ کہنے لگے ہمارے اور اس کے درمیان لڑائی ڈول کی مانند ہے، یعنی کبھی ہم غالب کبھی وہ۔ 9واں سوال ہوا۔ اور 10واں سوال کہ ماذا یامرکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ تمہیں بلاتا کس طرف ہے؟ جواب دیا یامرنا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہ ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وَنَتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُنَا، ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے برادری کی، خاندان کی، باپ دادا کی ساری باتوں کو چھوڑو، بات مانو ایک اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم بھی آپ سے کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، ہم کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے ہماری بات مانو، ہمارے علماء کی مانو،
हमारे बड़ों की मानो नहीं, अपने बड़ों की बातों को भी एक तरफ रखो, हमारे बड़ों की बातों को भी एक तरफ मानो, सबको छोड़कर बात मानो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है अदल की, इंसाफ की बात, और ऐसी दावत किसी और जमात के नहीं हो सकती। खैर, फिर कहा वयअमुरुना बिस्सलात, वो हमें ये भी हुक्म देते हैं कि नमाज को पाबंदी से पढ़ा करो। तौहीद का इकरार करने के बाद, कलिमा पढ़ने के बाद नमाज बर वक्त पाबंदी के साथ पढ़ा करो। वयअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि, और वो हमें ये भी हुक्म देते हैं कि हमेशा सच बोला करो। आप खुद भी सच्चे और आपने हुक्म भी सच बोलने का दिया। वयअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल अफ़ाफ़, और वो हमें ये हुक्म देते हैं कि हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की बेहयाई से अपने आप को पाक साफ रखा करो। वस्सिलती, और हमेशा सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। ये 10 सवाल उसने किए और उसको जवाब जब मिला, अब हिरकल ने तरतीबवार इन सारे सवालों को दोहराया और इन पे तबसरा करते हुए कहा, खुलासा बयान किया कि अगर वाक़यातन जो तूने जवाब दिए हैं उसमें सच बोला है ना, तो उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने में कोई शक नहीं है। वो बिल्कुल सच्चा नबी है, क्योंकि ऐसी बातें झूठे नबी की नहीं हो सकती। और मैं भी जानता था कि अभी एक नबी की आमद बाकी है, नबी आने वाला है, लेकिन मैं समझता था कि वो हम बनी इसराइल में से होगा। वो तो आया है तुम कुरैश ख़ानदान में से। बहरहाल अगर तू सच कह रहा है तो अन करीब वो गालिब आ जाएगा, वो दुनिया जहाँ पे छा जाएगा, और इस वक्त जहाँ मेरे कदम हैं यहाँ भी उसकी हुकूमत होगी। जहाँ मेरे कदम हैं वहाँ उसका तख्त होगा। और काश अगर मैं उसके करीब होता, उसके पास होता, लगसलतु क़दमैहि, तो मैं उसके पाँव साफ करता, उसके पाँव धोता। जब हिरकल ने इस तरह की बात की ना, तो उसके साथी उसके करिंदों में से कुछ आपस में बोलने लगे और शोर बपा हुआ, आवाज़ें बुलंद होने लगीं। अबू सुफियान कहते हैं फिर उसने हमारे बारे में हुक्म दिया कि इनको अब यहाँ से निकाल दिया जाए और भेज दिया जाए। अबू सुफियान कहते हैं बाहर आकर मैंने अपने साथियों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है बड़े ही उरूज पे चला गया। इससे तो बनु असफर का ये बादशाह कैसर हिलकर डर रहा है, जिससे लोग डरते हैं। और कहने लगे, उस दिन के बाद अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हसद था, नफ़रत थी, कीना था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और दिल नरम होता चला गया, हत्ता कि फ़तह मक्का के मौका पर अबू सुफियान मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये असर किस बात का था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग का। और हिरकल ने जो तबसरा किया, उसने अपना एक जिसे कहते हैं ना निचोड़ पेश किया कि वो अनकरीब गालिब आएगा। किस बिना पर उसने कहा कि जिसके साथी, जिसके कारिंदे,
جس کے وزراء خالص ہوں، ایماندار ہوں، سچ بولنے والے ہوں اور اپنے دین پہ پختہ ہوں، پکے ہوں اور جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، اور ان کا لیڈر بھی پاک باز ہو، سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، وعدہ خلافی کرنے والا نہ ہو، تو ایسی قوم بہت جلد دنیا پہ چھا جاتی ہے اور غالب آ جاتی ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی، نہ عوام سچی، نہ عوام مخلص اور نہ ہی حکمران، جیسی عوام ویسے ہی حکمران، تو پھر امریکہ برطانیہ وغیرہ کے نیچے ہی لگ کر رہنا ہے۔ اگر اوپر آنا چاہتے ہیں، غالب آنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو مخلص بناؤ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر تم غالب آنا چاہتے ہو، اوپر آنا چاہتے ہو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور اپنا ایمان صحیح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایمان والوں کی مدد اللہ فرماتے ہیں ہم پہ لازم ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس نے بھی تحائف دے کر رخصت کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں حاضر ہوئے اور تمام تر اپنے کارکردگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوش گزار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے دنیا کے تمام درباروں میں پہنچ گیا، آپ کی شخصیت جانی پہچانی بن گئی۔ تو یہ ہر مسلمان پہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچائے جیسے بھی ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔